اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ سیرت النبی کے اگلے سیشن میں آج ہم دیکھیں گے سیریہ ذات السلاسل اور جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں یہ مارکہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ مارکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، اس کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چونکہ حضرت عمر کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی۔ اب یہ ان کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہ ان کی دادی جاننے والے تھے اور رشتہ دار تھے، تو مقصد یہ تھا کہ رشتہ داری کی وجہ سے تالیف قلب ہوگی، لیکن اگر وہ انکار کریں گے تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں سبق سکھایا جائے۔ جب حضرت عمر قریب پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 200 مہاجرین و انصار کی ایک کمک بھیجی، لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمر بن عاص ہی رہے۔ کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قزاع کے علاقوں کو دور تک روندا۔ ایک لشکر سے سامنا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بکھر گیا۔ سلاسل وادی القرا سے آگے ایک ایسا خطہ یا زمین ہے اور ایک چشمے کا بھی نام ہے، اور اسی کی نسبت سے اسے سیریا منسوب ہے، کیونکہ مسلمانوں نے یہیں پڑاؤ ڈالا، اور یہ سیریا جمادی الاخرہ سن 8 ہجری یعنی غزوہ موتا کے 1 مہینے کے بعد بھیجا گیا۔ اس کے بعد غزوہ فتح مکہ۔ اب اسلام کے عروج کا وقت آ گیا۔ رمضان 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین اور اپنے رسول کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور جو جنگ چلی آ رہی تھی جس کی آگ اسلام کی آمد کے سبب وقتی طور پر بجھ گئی۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکے تک دھکیل لائے، بلکہ مکے کے اندر بھی ان سے لڑائی کی۔ تو قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے ان کی مدد کی، یعنی کہ اب پیچ اپ تو انہوں نے کر لیا مجبوری میں، لیکن اس پیچ اپ کے بعد بنو خزاعہ نے پھر ان کو جو ہے وہ چھوڑا نہیں۔ تو بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے متعدد افراد بھی مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لأمنعنکم مما امنع نفسی من، میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں تو اب مسلمانوں کا کام ہے کہ ان کی مدد کریں۔ دوسری طرف قریش نے اپنے غلط کاری محسوس کر لی اور اب اس سرے کے نتیجے سے خوفزدہ بھی ہونے لگے، یعنی کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ بہت بڑی ہے اور اب اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے فوراً سے ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کریں اور مدت اور بڑھا دیں، یعنی صلح حدیبیہ کو مزید پکا کیا جائے۔ جب ابو سفیان مدینہ پہنچے تو اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کے گھر آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔
ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں جانا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا بیٹی کا معاملہ باپ کے ساتھ کس وجہ سے؟ صرف اسلام کی وجہ سے۔ آج ہم اسلام کی خاطر سٹینڈ نہیں لے سکتے، آج ہم اسلام کی خاطر اپنے دور کے رشتوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ والدین اور گھر والے تو بہت آگے کی چیز ہے۔ آج ہم اپنوں کو راضی کرنے کے چکر میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں اور کتنی اس کی ناراضگیاں مول لے لیتے ہیں، اور یہاں بیٹی ہیں اور بستر پہ بیٹھنے نہیں دیا، صاف کہہ دیا کیونکہ آپ ناپاک مشرک ہیں۔ پھر وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، صحابہ کو بھی اس کا حکم دے دیا اور مدینے کے ارد گرد جتنے بھی اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش، اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے۔ کب تک روک؟ حتی نبتعہا فی بلادہا، یہاں تک کہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں، یعنی کہ ہم پہنچ جائیں اور انہیں خبر نہ ہو۔ مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان یعنی رمضان کے شروع کے موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مدینے سے تقریباً 36 میل دور بطن ازم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ یہ ایک پالیسی تھی نا کہ انہیں اگر کوئی خبر مل بھی گئی کہ مسلمان کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں پتہ چلے کہ وہ اس سائڈ پہ مدینے کے دوسرے رخ پر مکے سے ہٹ کر جو ہے وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں، مکے والوں سے انہوں نے کوئی پنگا نہیں لینا۔ تو دوسری طرف حضرت حاتب بن ابو بلتہ نے قریش کو ایک خط لکھا۔ اب اگلے واقعے پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس میں سے اپنے عمل کے لیے کچھ چیزیں ہم دیکھ لیں۔ ہم نے شروع میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی کہ دونوں گروہوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بتایا گیا تھا کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، اور اس وقت یہ بھی آپشن دیا گیا تھا کہ جو جس قبیلے کے ساتھ چاہے مل جائے۔ دور جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ ہر قبیلہ، چھوٹے چھوٹے جو قبائل ہوتے تھے وہ بڑے قبائل کی پروٹیکشن لیا کرتے تھے، یعنی کہ اگر ہمیں نقصان پہنچے گا تو آپ ہمارے ساتھ متحد ہو کر اتحادی بن کر لڑیں گے، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے ہم آپ کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہوں گے۔ تو یہ جو قبائلی نظام تھا وہ اسی طرح چلتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قبیلے، کیونکہ اس وقت پراپر فوج بھی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اس وقت پراپر کوئی سیکیورٹی کا انتظام تھا، تو قبائل آپس میں اتحاد کر کے اور زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ جب معاہدہ ہو گیا اور ایک قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کر لی، بنو خزاعہ پر بنو بکر نے چھاپا مار دیا، ان کے بندوں کو بھی قتل کر دیا اور 20 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اب جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اصولاً قریش کو ان کے اپوزٹ کھڑا ہونا تھا، قریش کو معاہدے کے مطابق ان کی مدد بھی نہیں کرنی تھی اور انہیں جنگ سے روکنا تھا، جبکہ قریش نے کیا کیا کہ انہوں نے پس پردہ ان کو ہتھیار بھی فراہم کیے اور لوگوں سے بھی ان کی مدد کی۔ اس کا مطلب ہے کہ قریش نے خلاف ورزی کی، اور وعدہ خلافی وہ ایک واحد چیز ہے جو اتنی تکلیف دہ ہے اور اتنی اسٹرانگلی اسلام اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ جہاں آپ سے وعدہ خلافی کی جائے گی اس بندے کے خلاف، اس قوم کے خلاف آپ نے سٹینڈ لینا ہے، وہاں پھر کسی کو کسی چیز میں صلح کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ قریش کے سردار ابو سفیان، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
کیا دعا کی کہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی حفاظت کروں گا. یعنی کہ وعدہ یہ تھا کہ چونکہ بنو خزاعہ مسلمانوں سے ملے تو وعدہ یہی تھا کہ اگر کوئی مشکل آئے گی تو مسلمان بنو خزاعہ کا ساتھ دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کا مان رکھا کہ ہم ضرور کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جنگ بھی کریں گے، نتائج جو بھی ہوں ان کی پرواہ کیے بغیر. اب جب قریش کو سمجھ آ گئی کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا. ہم نے دیکھا کہ ام حبیبہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سے لے کر اور حضرت علی تک کسی نے ان کی بات کو نہیں سنا مانا. یہاں ایک چیز اور بھی آپ نے نوٹ کی کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کیا تھیں؟ وہ نجاشی نے ان کا نکاح کروایا تھا، نجاشی نے ان کو حق مہر دیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں. جب بیٹی مسلمان پہلے ہو گئی اور جو ہے وہ والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ایسی صورتحال میں بیٹی نے ترجیح دی اسلام کو اور اہمیت دی اپنے پیارے شوہر اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے انہوں نے بستر کو لپیٹ دیا. یہاں ایک اور پوائنٹ بھی دیکھیں، اسلام قطع رحمی کا کبھی درس نہیں دیتا. ام حبیبہ مسلمان ہوئی، باپ مشرک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اپنے باپ سے تم نے نہیں ملنا اور یا تمہارا باپ تمہارے گھر نہ آئے، ایسا نہیں ہوا. ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر گئے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رشتے کو اہمیت دی اور اپنے باپ کو گھر بلایا، گھر بٹھایا. بس صرف اس بستر کو قابل استعمال نہیں سمجھا، اس بستر کے لائق اپنے باپ کو نہیں سمجھا کیونکہ باپ ابھی مشرک تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک پاکیزہ تھا. حالانکہ یہ مادی چیزیں ہیں، ان سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ محبت تھی ان کی اپنے شوہر کے لیے کہ انہوں نے اس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی وجہ سے اپنے والد کو بٹھانا مناسب نہیں سمجھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ابو سفیان، حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت علی کے پاس گئے. سب کے پاس گئے لیکن سب نے بیک وقت ایک ہی بات کہی کہ ہم اس معاملے میں کوئی بات نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی والا عمل کیوں کیا؟ یہاں ایک کوشچن مارک ہے آپ کے پاس. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سخت دل تھے یا وہ ظالم تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس قریش کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ وعدہ خلافی یا بد عہدی کی اسلام میں سزا ہے. جو بد عہدی کرے گا، جو رولز کو فالو نہیں کرے گا، ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے گا، اس کے ساتھ پھر ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں سارے کام ڈیوائیڈڈ ہیں. جیسے ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمارے کام ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک کام ایک نے کرنا، دوسرا دوسرے نے، تیسرا تیسرے نے، اور ہر بندے نے اپنا کام پرفیکٹلی کرنا ہے. ہم میں سے اگر کوئی بھی لاپرواہی کرے گا، ایک شخص کی لاپرواہی سے پورے کی پوری بنیادیں ہل جاتی ہیں اور ایک بندے کی غلط بات سے، غلط حرکت سے پورا ادارہ بدنام ہو جاتا ہے. ایک غلط عمل سے آپ جتنے مرضی اچھے رہیں، آپ کی چھوٹی سی غلطی بعض دفعہ بہت بڑے نقصان کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے. جیسے فرض کریں ایک بندہ جو بینک میں ملازم ہے اور وہ بینک کا سیکیورٹی گارڈ ہے اور وہ اس نے پوری رات بینک کے باہر پہرا دینا، درمیان میں اس کی اچانک سے آنکھ لگ گئی، جیسے ہی وہ سویا اور اسی دوران چوری ہو گئی، یا کسی بلڈنگ کے باہر وہ تھا اسی دوران چوری ہو جاتی ہے. اب جو ملازم ہے وہ تو کہے گا میں تو پوری رات جاگتا رہا، بس درمیان میں ذرا سی آنکھ لگ گئی. تو یہ جو ذرا سی آنکھ کا لگنا ہے اس نے پھر آگے سے نقصان کر دیا اور وہ اس نقصان کی بھرپائی بھی نہیں ہو سکتی پھر. تو جب آپ کسی کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، آپ نے کانٹریکٹ کیا کہ آپ رات 12 سے صبح 12 تک یا شام 9 سے صبح 9 تک ڈیوٹی کریں گے اور جا کے چوکنا رہ کر کریں گے، آپ پھر اس وعدے کی خلافی نہیں کر سکتے. اور ہمارے پاکستان میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، ہمارا تو ٹرینڈ یہ ہے ہاف لیو لے کے اور فل ڈے کی اٹینڈنس لگا کے سرکاری ملازمین آ جاتے ہوتے ہیں، یا صبح لیٹ جائیں گے اور اٹینڈنس کا ٹائم پورا لگا دیں گے. اب تو بہت اچھا ہے کہ بائیو میٹرک اٹینڈنس ہے بہت سے اداروں میں، اس سے ایٹ لیسٹ بندے کی ان آؤٹ کا پتہ فزیکلی چل جاتا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سے اداروں میں یہ چیز ہے، خصوصاً گورنمنٹ کے اداروں میں یا پرائیویٹ بھی، کہ جس کا جہاں دل کرتا ہے ڈنڈی مار لیتا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت صاف میسج ہمیں دیا کہ وعدہ خلافی آپ اگر کریں گے تو پھر آپ کے خلاف جنگ ہے، اور وعدہ خلافی کبھی بھی معاف نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر لیڈر اسٹرکٹ نہیں ہوگا تو وہ رولز کیسے فالو کرے گا؟ فرض کریں ایک ادارہ چل رہا ہے، اس کے ایڈمنسٹریشن کا سٹاف ہے، اگر ساروں کے لیے ایک رول ہے اور ایڈمن کا کوئی بندہ اس رول کو فالو نہیں کرتا تو نیچے والے طبقے سے ہر بندہ اٹھ کے بولے گا کہ خود تو فالو نہیں کرتے، ہمیں کہہ رہے ہیں، خود تو بات سنتے کوئی نہیں، کرتے کوئی نہیں، ہمیں لیکچر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ بات کہے اس پر وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سختی سے اس پر عمل پیرا کروائے۔ اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو خرابی ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے غزوے کی تیاری شروع کر دی۔ اب جب غزوے کی تیاری شروع کی تو حکم کیا دیا صحابہ کو کہ خبر کو چھپائے رکھو۔ اچھا، خبر کو چھپانا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ قریش تیاری کم کریں اور جنگ کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت عملی تھی۔ بعض دفعہ یہی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہم کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ جو لیڈر ہوتا ہے اسے ایک لمیٹڈ بات دوسروں کو پہنچانی ہوتی ہے، وہ حکمت عملی کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ایون سٹاف کو بھی۔ اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لیڈر نہیں بتاتے اور وہ وقتی طور پر اگر آپ کو پتا چلے کہ ہم سے بات چھپائی گئی ہے تو آپ اس کے پیچھے کی مصلحت ڈھونڈیں کہ اگر آپ سے بات چھپائی گئی تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مشاورت ہوتی ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیڈر کے مائنڈ سیٹ میں ہوتی ہیں کہ وہ اس نے ریزرو رکھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کہیں خبر چھپانے کا کہا جائے تو آپ نے اس رول کو بھی فالو کرنا۔ بعض دفعہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ میٹنگ میں یا اس جو ہے وہ اگر آپ کی کوئی انسٹرکشن آپ کو ملی کہ آپ نے یہ بات ابھی فی الحال گروپ میں شیئر نہیں کرنی یا کسی اور سے شیئر نہیں کرنی، یا آپ اپنے گھر کی بات رکھ لیں، آپ کو گھر میں آپ کے ہسبینڈ کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی کو نہیں بتانا، یا آپ کے سسرال یا میکے سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں بتانا، تو آپ فوراً فون کر کے کہیں اچھا مجھے کہا تو انہوں نے تھا نہیں بتانا پر خیر ہے، تم میری دوست ہو نا، تمہیں بتا رہی ہوں، بس تم میری پکی سہیلی ہو نا اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں، تم آگے نہ بتانا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا تم آگے نہ بتانا، یہ اس بات کی اسٹیمپ ہوتی ہے کہ وہ آگے ضرور بتائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیرت سے یہ چیزیں سیکھنے والا بنائے کہ اگر منع کیا گیا کہ چھپائے رکھنا ہے تو پھر خبر کو چھپائے رکھنا ہے، ہو سکتا ہے اس کو چھپانے میں بہتری ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہی ہے حکمت کہ کام جو بھی کریں فل پلاننگ کے ساتھ کام کریں، فل پوائنٹس کو نوٹ کر کے کریں، اچھا برا صحیح غلط ہر طرح سے آپ اوکے ہوں، اس کے باوجود بھی مدد آپ لیں گی دعا کے ساتھ۔ دعا ضروری ہے آپ کے کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ دعا کی، اسی لیے تو آتا ہے قرآن پاک میں بھی کہ نماز اور دعا کے ذریعے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، اور نماز کو صلاح اور دعا کہا گیا۔ تو آپ چاہے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں یا آپ زبانی ورد کر کے اللہ سے دعا کریں، کوئی بھی کام شروع کریں بے شک وہ پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے اس زمانے کی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے ہماری ہسٹری میں اگر آپ ٹائٹینک پہ بات کریں تو ٹائٹینک بنانے والوں نے کہا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اور ٹھیک یہ بات کہنے کے بعد جب اس کو سمندر میں چھوڑا گیا ودن 2 days ٹائٹینک تباہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنی قدرت والے ہیں، انہوں نے تو کن کہنا اور فیکون کام ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری کہ ہم جب سیرت پڑھیں تو سیرت کے ایک ایک پیج سے ایک ایک سٹیپ سے اپنے عمل کی چیزیں نکالیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی پلاننگ کر کے اتنی اچھی تیاری کے باوجود بھی دعا کی، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی دعائیں کرنی ہیں اور ہمیں دعاؤں کے ذریعے مدد مانگ کے اور اس راستے پر چلنا ہے، کیونکہ جب تک دعائیں نہیں ہوں گی کامیابی مشکل ہے۔ ایک بہت پیاری دعا کے ساتھ آج کی بات کو مکمل کریں گے، اور نیکسٹ پورشن انشاءاللہ بہت مزے کا قصہ ہے، اگلی ہم نشست میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ان پیاری نعمتوں کا، اس جو ہم سیرت پڑھے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں مصحف کے سامنے بٹھایا، اور اس مصحف سے محبت نے ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی، اور اس محبت کا تقاضا کہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ویسا بنائے جیسے ہمارے پیارے حبیب تھے، ہمیں ویسا ہی بنائے، ہمیں ان کی اتباع کرنے والا بنائے، قدم با قدم ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پیارے رب کریم، مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم شمار کرنا چاہیں تو ولا تحصوها، تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی اس کی نعمتیں۔ اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، ہم راضی ہو جائیں اللہ سے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہترین اور باعمل مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن